بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 تک کا درس ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں خصوصیت کے ساتھ ناجائز طریقے سے مال کھانا حرام قرار دیا گیا اللہ کی طرف سے، بلا وجہ رشتوں کو خراب کرنا، ان سب کا بھی علم ہوا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آج کی بھی آیت کریمہ بڑی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلة، اے حبیب مکرم لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاندوں کے اختلافات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے تو چھوٹا رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر بڑھ کر کے آخر میں پھر چھوٹا ہو کر کے ڈوب جاتا ہے۔ تو چاند کے یہ چھوٹے بڑے ہونے کے اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پوچھنے والوں کا مقصد کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ پاک نے ایسا کیوں کہا؟ اس سے پہلے کہ میں مقصد بتاؤں، آپ جنرل نالج کے اعتبار سے چاند کی حقیقت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب چاند نکلتا ہے تو شروع سے لے کر کے 13 دن سے پہلے تک، بلکہ یوں کہیے 10 دن تک اس کو قمر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بیچ کا جو مرحلہ ہوتا ہے خصوصاً 13، 14، 15، یہ مرحلہ جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں، بدر کامل۔ اور لاسٹ کے جو مرحلے ہوتے ہیں، پہلے کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس کو قمر نہیں، اس کو ہلال کہتے ہیں، لاسٹ کے مرحلے کو قمر کہتے ہیں۔ شروع جب چاند نکلتا تو 10 دن تک، خصوصاً 12 دن تک، جب چاند مکمل نہیں ہوتا، مکمل ہونے سے پہلے تک اسے ہلال کہتے ہیں، جب مکمل ہو جاتا ہے تو اسے بدر کامل کہتے ہیں، اور آخری مرحلے کو قمر کہتے ہیں۔ یہ ہے چاند کی 3 صورتیں۔ اگر یاد نہ رہے تو پھر یوٹیوب پر دیکھ لینا آپ، ضیاء نیّر پہ یہ آپ لوگوں کا ویڈیو بھی جاتا ہے بن کر کے۔ تو اللہ سبحانہ ایک سب سے عمدہ جواب دے رہا ہے حبیب مکرم کی زبان پر کہ چاند کے اختلافات کی وجہ اے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے کہ ہے مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے چاہے مرد ہوں یا عورت، یہ وقتوں کی پہچان اور شناخت ہے، اور حج کی ادائیگی کے جو اوقات ہیں اور ارکان کب کہاں کیسے کیوں ادا کریں گے یہ چاند ہی پر منحصر ہے۔ 29 کا ہوا تو کب ادا کریں گے، 30 کا ہوا تو کب ادا کریں گے، ایام ماہواری، اب ماہواری ہوں گی عورتوں کی تو کتنے دن، کیا دن، کیسے دن، چاند کے یہ سارے اختلافات جو ہیں چاند کے ہی اختلافات پر طے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اغراض و مقاصد بیان کر دیا کہ یہ اختلافات اس لیے ہیں تاکہ لوگ اپنے وقتوں کا خیال رکھیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، عید کی نماز کب ہوگی، عید کے اوقات کیا ہوں گے، حج کے دن کیا ہوں گے، 29 کا ہوا تو کیا ہوگا، 30 کا ہوا تو کیا ہوگا۔ اس طرح سے اللہ پاک اپنے حبیب کی زبان سے فرما رہا ہے کہ چاند کے اختلافات کا سب سے بڑا فائدہ والا مقصد یہ ہے کہ ہے مواقیت للناس والحج، یہ اختلافات لوگوں کے
وقتوں کی پہچان اور حج کے ادائیگی کے پہچان کے لیے اللہ پاک نے اختلافات رکھے ہیں۔ اگر ایک ہی طرح رکھ دیتے تو پتہ نہیں، آج تو سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اپنا 29 کا ہو جاتا ہے تو اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سال 29 ہی کا ہوا ہے، 29 دن تک جھگڑا کریں گے پریشان نہیں ہوں گے، روزہ 29 کا ہو گیا تو پریشان ہو جائیں گے۔ 29 ہو یا 30 ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا مہینہ کا روزہ رکھنے کا اللہ پاک نے، دن کا روزہ رکھنے نہیں کہا کہ کتنے دن رکھنا ہے، نہیں، مہینہ رکھنا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور 30 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، تو ڈیز کا لحاظ نہیں کرنا ہے، مہینہ کا لحاظ کرنا۔ 29 مل گیا تب بھی ایک مہینہ ملا، 30 ملا تب بھی ایک مہینہ ملا، الحمدللہ۔ یہ تو ہوئی چاند کے حوالے سے باتیں۔ اب جو بات آ رہی ہے یہ ایک الگ تفسیر کے آئینے میں آ رہی۔ شروع اسلام میں، زمانے جاہلیت یہاں تک کہ ابتدائی اسلام تک، زمانے جاہلیت میں لوگ جب عمرہ یعنی حج کا یا عمرہ کا احرام باندھتے تھے تو احرام باندھنے والے حالت احرام میں وہ گھر کے اندر جو ہے دروازے سے نہیں آتے تھے یا گھر کے باہر دروازے سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ گھر کے اندر کی پیٹھ سے ایک الگ مطلب سوراخ کرتے تھے۔ اب یوں سمجھو کہ جیسے یہ مین گیٹ سے ہم لوگ آئے تو یہ مین گیٹ جو ہے اس سے نہیں، اب یہاں الگ سے ایک دم مین گیٹ کے سیدھ میں ایک دیوار ہے، وہاں مطلب احرام جب باندھ لیں گے تو اس طرف سے نکلیں گے، مین گیٹ سے نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ یہ نیت میں ہوتی تھی کہ مین گیٹ سے نکلے تو الٹا ہو جاتا، ثواب نہیں ملتا، مطلب الٹا بری فال لیتے تھے۔ میں رائچور کی سرزمین پر جو ایک مرتبہ تھا، ایسے ہی مڑواڑیوں میں ایک بات ہے، مڑواڑی سمجھتے ہیں، ہندو کا قبیلہ ہے، تو مڑواڑیوں میں ایک تصور ہے، وہ لوگ مطلب یہ کہ خالی سبزیاں کھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایک تصور ہے کہ اگر وہ سفر کریں گے اور کوئی چھینک دیا گھر میں یا کوئی بھی کسی کی طرف سے چھینک کی آواز آ گئی تو وہ سفر کو ترک کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ سفر جو ہے کسی مرنے کا بھی کیوں نہ سفر ہو، یہ وہ سوچتے ہیں ارے وہ تو مرا ہی ہے، میں بھی مر جاتا، ایسا اس طرح سے نچھتر سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں گاڑی لے کر کے آ رہا تھا تو وہ سب لوگ کھڑے تھے جانے کے لیے آٹو پاس، اور میں آیا، اتنی زور سے مجھے چھینک آئی کہ وہ سب لوگ آٹو والے کو بھگا دیے۔ ارے مجھے ہنسی بھی آئی، افسوس بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی کہ یہ دیکھیے، خیر، لیکن ایک احسان اللہ کا ہم سمجھے کہ نہیں، ایمان والوں میں یہ سب نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو ایمان والوں میں نچھتر کا پہلو نہیں ہے، منحوسیت کا پہلو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاک جگہ رکھیں گے تو برکت زیادہ ہوگی، الحمدللہ، ناپاک رہیں گے تو برکت سے محرومی، یہی منحوسیت کی دلیل ہے۔ لیکن منحوسیت کا تصور اور خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہوا تو ایسا ہوا، وہ ہوا تو ایسا ہوا، انہیں دیکھ لیا تو ایسا ہوا، انہیں ٹوک دیا تو ایسا ہوا، ایسا یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، صاف اس کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ تو آپ یہ جانتے ہیں یہ وسوسہ سب سے زیادہ کن کے اندر آتا؟ جو نماز نہیں پڑھتی اس کے اندر زیادہ آتا۔ نماز نہیں پڑھیں گی 5 وقت کی، اور 5 وقت جو ہے وقف کر دیں گی جا کر کے تعویذ گنڈے کے سامنے، دن بھر بیٹھی رہیں گی وہاں، کیوں؟ ارے ایسا ہو گیا، ساس ہمارے کو ستا رہی ہے، بہو ہمارے کو ستا رہی ہے، 2 دن بھر بیٹھی رہیں گی وہاں، لیکن اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے تو نماز کا وقت جو ہے اللہ کو نہیں پوجیں گے جا کے، مخلوق پر اتنا بھروسہ معاذ اللہ رب۔ اسی لیے اور بھی شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے شیطان، کیونکہ رحمان کو آپ نہیں پوجیں گے تو رحمان کی مدد کہاں سے ہوگی؟ شیطانی حرکتیں کریں گی تو شیطان مدد کرے گا۔ اس لیے ہمارے اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ نحوست کا تصور نہیں ہے، بد فعلی کا تصور نہیں ہے، نیک فعلی کا تصور ہے۔ یہ سچ ہے کہ نظر لگتی ہے، تعویذ گنڈے کا مسئلہ ہے، رسول اللہ پر بھی جادو ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں سچ ہیں، لیکن آپ اسی پر ڈیپینڈنٹ رہیں کہ نہیں انہوں دیکھا اسی لیے میرے پیٹ میں درد ہے، یہ ایسا نہیں کرنا۔ پیٹ میں درد ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، پانی پھونکیے، خود پیجیے، انشاءاللہ شفا ملے گی، ایسا یہ پازیٹیو تصور رکھیے۔ اگرچہ نظر لگا دیا ہے ساس نے، اگرچہ نظر لگا دیا ہے کسی اور عورت نے آ کر کے، تو نظر حق ہے، نبی نے فرمایا ان العین حق، کہ آنکھ لگنا، نظر لگنا حق ہے۔ ارے کبھی کبھی باپ ماں بھائی بہن سب کا نظر لگ جاتا ہے، بچہ بڑے اچھے سے ایک دم مسکرا رہا، وہاں بول دیا واؤ کیا اچھا لگ رہا، کیا سویٹ ہے، کیا یہ ہے، ایسا ایسا بول دیتے نہیں، وہ نظر لگ جاتی، اب نظر لگتا ہے رونے لگا، ارے کیک رو رہا، نظر لگ گئی۔ اب نظر اتارنا کیسے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے چھو کر دیجیے، اب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے چھو کر دیجیے، آپ پانی پہ پھونک کر کے پلا دیجیے، آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے پھونک دیجیے، انشاءاللہ نظر اتر جاتی۔
یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے. جمعہ میں بھی میں نے ایک اشارہ کیا، درود تاج کا اہتمام کیجیے گھر میں، اذان کا اہتمام کیجیے گھروں میں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ سب سے بلا بدتر بھاگتی ہے. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ایک کوالٹی ہے الحمدللہ، سارے شیطان کو بھگانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے. نبیوں نے امت محمدیہ میں شمولیت کی درخواست کی مولا سے، نبیاں، اور تمہارے کو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان امت میں پیدا فرمایا بغیر درخواست کہ آپ کو امت محمدیہ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا. کتنی بڑی کوالٹی ہے آپ کی، کتنی عظیم قسمت ہے آپ کی. جن امت میں نبیاں حسرت کرے اے اللہ امت محمدیہ میں مجھے شامل فرما، اور آپ کو ڈائریکٹ بغیر دعا کے اس امت میں شامل فرمایا، کتنی کوالٹی آپ کی عظیم ہے. اس لیے آپ سمجھیے اپنی کوالٹی کو. تو زمانے جاہلیت میں یہی سمجھتے تھے کہ مین گیٹ سے نہیں نکلنا، مین گیٹ سے نکلے تو کوئی ٹوک دیا تو ہو گیا، پھر احرام جو ہے نا سفید ہے تو کالا ہو جاتا کتے. الٹا پلٹا خیال ایک دم تصور. وہ اچھے بچھے گھر کے دروازے کو پیچھت کا لفظ آیا کہ اس کو توڑ دیتے تھے، سوراخ کر دیتے تھے اور اس سے نکل جاتے تھے، اما نے گھر کو خراب کر دیتے تھے. تو اللہ پاک اس کا رد فرما رہا، لیس البر بانتات البیوت من ظہورها، کہ نیکی اس میں نہیں ہے بابا کہ تم گھروں میں ان کے پیٹھ کی طرف سے آؤ. نیکی اس میں نہیں ہے. ولکن البر من اتقى، نیکی اس میں ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. دیکھیں نیکی یہ ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہ نیکی ہے. آپ دروازہ اپنے گھر کا توڑ کر کے مین گیٹ سے نہیں آئیں گے، پیٹھ توڑ دیں گے تو کیا نیکی مل جائے گی آپ کو؟ نہیں. نیکی تقوی کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے، صحیح تصور کا، بہترین نیت رکھنے کا نام ہے، اچھا خیال کرنے کا نام ہے، حسن ظن، حسن کردار، حسن ادب، یہ سب کا نام نیکی ہے. نیکی بلا بدتر یہ سب میں اگر آپ نگیٹو تصور رکھیں گے تو شیطان آپ کے دل میں اور وسوسے ڈالے گا. کیا ہے کہ اب آپ کبھی کبھی دیکھتی ہوں گی، میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں، رات میں کبھی اگر برے خیال آئے تو اب دن کے تو انتظار میں آپ کا کٹتا ہی، لیکن اگر اس وقت مکھی بھی آواز کرتی نا تو کہ باہ ہو گیا، پھر شیر کی آواز نظر آتی ہو. تو یہ ہے ڈر. لیکن اگر خدا کی قسم کبھی برے خواب آ جائیں اور آپ اٹھ جائیے، اور اٹھ جانے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن هذه الرؤیا، اگر یہ نہیں بھی بول سکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لیفٹ طرف تھو تھو تھو، ایک سیکنڈ میں آپ کا سارا وسوسہ ختم ہو جائے گا. لیکن بھروسہ ہونا کیا ہے کہ والا نہیں پڑھنا. ہاں پڑھتے پڑھتے کیا ہے کہ ویسا پڑھے تو ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، نہیں ہوتا. ایسا ڈر کے نہیں پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہوا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. بتائیے تو، شیطان نہیں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں مردود شیطان سے جو وسوسہ ڈال رہا ہے، جو برا خواب لا رہا ہے، برے وسوسے ڈال رہا ہے. لیکن کب ہوگا؟ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گی اور شیطان سے بچ جائیں گی. ہوتا ہی نہیں ایسا. اگر آپ نماز کی صلاحیت میں ہیں تو آپ نماز کی پابندی کیجئے، وضو کر کے سوئیے. الحمدللہ شادی شدہ ہو یا ان شادی شدہ ہو، کیسا بھی ہو، اللہ نے اگر بالغ کیا ہے تو ہر بالغ پر نماز فرض ہے، ہر بالغ پر. اگر قدرت اویلیبل ہے، آپ پیریڈ سے نہیں ہے، ناپاکی میں نہیں ہے، تو آپ الحمدللہ نماز پڑھ کر سوئیے، باوضو سوئیے. دیکھیے آپ کو برا خواب نہیں الحمدللہ ہمیشہ آیا تو کعبہ کا خواب آئے گا، مدینہ کا خواب آئے گا، بیت المقدس آپ نہیں بھی دیکھے ہوں گے تو خواب آئے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی زندگی الحمدللہ کٹ جائے. لیکن نماز نہیں پڑھیں گے برا خواب نہیں آئے گا، سانپا نہیں دوڑائیں گے، کون دوڑائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ دوڑائے گا، پھر جنت داخل کرے گا. ایسا کیسے ہوتا؟ جنت دینے والا اللہ ہے. اس لیے جنتی تصور اگر چاہیے، جنتی خیالات چاہیے تو آپ کو دینے والے کو پوجنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. چنانچہ اللہ فرما رہا لیکن البر من اتقى، پیٹھ پیچھے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، تقوی اختیار کرنا یہ نیکی ہے. ایک بات اور اس سے ایک عقیدہ ملا، مین گیٹ کو ہمیشہ بابرکت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مین گیٹ کو چھوڑ کر پیچھے سے آنا نیکی نہیں ہے. اس کا مطلب مین گیٹ کی بے حرمتی. تو مین گیٹ کو ہمیشہ، اسی لیے حدیث میں آیا ہے جب سب سونے والے جب سو جائیں تو مین گیٹ کو خاص طور سے دیکھیں کہ وہ بند ہے یا نہیں. مین گیٹ کو، دروازہ کو بند کرنے کا حکم ہے. چراغ ہے جلتا ہوا تو بجھانے کا حکم ہے. آج تو خیر چراغ کا مسئلہ ہی نہیں، ٹیوب لائٹ وغیرہ کا مسئلہ، تو بجھانے کا حکم ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اسے نہیں معلوم کہ کس حالت میں وہ رہتا ہے.
لہٰذا اللہ پاک عزت کا درس دے رہا اور برکتیں اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے، برکتیں لٹاتا ہے، شان نزول مطلب اپنی نزول کا شان دکھاتا ہے، دیکھتا ہے بندے میرے کس حالت میں سوئے ہیں، باوضو سوئے ہیں تو عمدہ خواب دکھاتا ہے، فرشتوں کو دعائے مغفرت کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے، کثرتوں سے دعا کرواتا ہے، اے اللہ یہ بندی نماز پڑھ کر سوئی ہے، ہاں اے اللہ ان کو بخش دے، ان کے آل اولاد کو برکتیں عطا فرما، ان کے ماں باپ کو بخش دے، سب کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے اذن عام کر دیتا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جس کسی بھی بہن مائی کو اگر یہ برے خواب آتے ہوں، وہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں، ہاں اگر نماز کی حالت میں نہیں ہے تو کم سے کم باوضو تو سو سکتی ہیں، صاف ستھرا ہو کر کے تو سو سکتی ہیں، درود پڑھ کر کے تو سو سکتی ہیں، سبحان کا وظیفہ تو پڑھ کر سو سکتی ہیں۔ جھگڑے کر کے نہیں سونا، کبھی بھی جھگڑے کر کے سوئے تو سانس نہیں آتی خواب میں، بڑے شیطان آتے خواب میں، اور پھر صبح میں بولتے ارے دیکھو یعنی خواب میں بھی نہیں چھوڑتی، اب شیطان کو بھی تم سانس کا نام دے دیتے۔ اس لیے کبھی بھی جھگڑا کر کے نہیں سونا، نہ شوہر سے، نہ ماں باپ سے، نہ بھائی بہن سے، بھوکے پیٹ تو سونا ہی نہیں۔ 40 سال کی عمر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر تو 20 سال میں مر جائے گی ماں، بھوکے پیٹ سوئے تھے۔ رات کا کھانا یہ بالکل اوشیہ ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نے ماں کی ڈانٹ کی وجہ سے، شوہر کی ڈانٹ کی وجہ سے، باپ کی ڈانٹ کی وجہ سے اگر آپ جو ہے بھوکے سو گئی تو کس کا بھی کچھ نہیں ہوتا، تمہارا خراب ہوتا، جسم بھی جاتا، ایمان بھی، روحانیت پر بھی افیکٹ پڑتا، کیونکہ رسول فرماتے ہیں ترک العشاء محرمۃ، کہ عشاء کا کھانا چھوڑنا یعنی رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کو لاتا ہے۔ اماں تو کئی کو آپ ماں کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، کھانا کیوں چھوڑ؟ کھانا تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا۔ کبھی بھی کتنا جھگڑا ہو جائے، اگر آپ شرما رہی ہیں کہ اب ساتھ کیسے کھانا، تو چھپ کر کے کھا لینا، کیسا بھی کھانا، الحمدللہ پڑھ کے کھانا، الحمدللہ پڑھ کر کے چھوڑنا، اور بہترین سے سو جانا۔ مطلب یہ کہ کبھی بھی نگیٹو فکر لے کر کے نہیں سونا، یہ منحوسیت کی دلیل ہوگی، اللہ تعالیٰ رات بھر لعنت فرمائے گا اگر ایسا ہوا۔ آگے فرماتا ہے کہ بات البیوت من ابوابہا، لوگوں مرد ہو یا عورت، آؤ دروازے سے، مین گیٹ سے آنا، اور وہ 76 کا پہلو تو ختم ہی کر دو اسلام میں نہیں۔ واتقوا اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون، تاکہ کامیابی کا تاج تیرے سر پر اللہ تعالیٰ رکھ دے، تمہیں فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 189 کا درس ہوا، جس سے صاف معلوم ہوا اسلام میں نحوست کا تصور نہیں ہے، اسلام میں بدفعلی کا تصور نہیں ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی نہیں لیتے اس کا تصور، وہ تو ہر جز و کل جتنی بھی چھوٹی یا بڑی چیز میں بھی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے انہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی۔ آپ کو میں نے بتایا ہے اللہ کے محبوب بندوں کا ایسا بھی واقعہ گزرا ہے کہ اگر جسم کے اندر ظاہری طور پر کیڑے پڑ جاتے تھے اور وہ کیڑا جسم سے نیچے گر جاتا تو اسے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جہاں سے گرتا پھر اٹھا کر کے وہیں پر رکھ دیتے تھے۔ ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے پوچھتے تھے حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب ملتا اس کیڑے کو اللہ نے میرے جسم میں پیدا کیا ہے، مطلب اس کیڑے کا رزق میرا جسم ہے، تو وہ نیچے گر گیا تو اب رزق کہاں سے ملے گا اسے؟ ارے باپ رے باپ، ہے ماما ایسا؟ ذرا سی زور سے چھینک دیا شوہر نے اور کیا تو منہ سے نکل گیا تو ڈانٹنا شروع کر دیتی، ارے دیکھ کے نہیں چھینکتے کیا؟ دیکھ کے نہیں چھینکتے کیا؟ یہ ایسا ہو جاتا، سارا ادب و احترام اور ساری انرجی یہیں پہ آ جاتی لاس ہونے کے لیے۔ ادب و احترام یہ نہیں ہے ماں، ادب و احترام تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، ہر چیز تمہیں اچھی نظر آئے گی انشاءاللہ، ہر چیز اچھی نظر آئے گی۔ ورنہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شیطان آیا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، شیطان آیا اور عبد القادر جیلانی تم جو ہے اب نماز چھوڑ دو، میں اللہ بول رہا ہوں۔ شیطان اللہ بھی بننے کی بننے کی قدرت تو نہیں بولیں گے، بننے کی ٹھان سکتا، نبی نہیں بن سکتا، نبی بننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے نہیں، مخلص بندوں کی وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے رسول نے خود فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یعنی یہ بول نہیں سکتا کہ میں محمد ہوں، کبھی نہیں بولتا آ کے، میں عیسیٰ موسیٰ ہوں، کبھی نہیں بولتا آ کر کے۔ وہ تو افسوس ہوتا ہے غلام احمد قادیانی پر کہ وہ بیوقوف کیسے بول دیا۔ یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے شیطان،
نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ تو شیطان سے بھی بڑے ہیں, نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر, تو ایک مرتبہ عبد القادر, تم نماز پڑھ کر کے عبادت کر کے تم نے مجھے پسند مطلب مقبول ہو گئے ہو تم میری بارگاہ میں, ایسا کرو اب نماز پڑھنا بند کر دو. تو عبد القادر کہتے ہیں کہ محبوبیت یہ تو ٹھیک ہے, مقبولیت یہ تو ٹھیک ہے, لیکن نماز پڑھنا بند کر دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لگتا ہے یہ تم شیطان ہو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا بیماری کے عالم میں نماز نہیں چھوڑیے, میں تو ابھی ہٹا کٹا تندرست ہوں, ایسے عالم میں کیسے نماز چھوڑ سکتا ہوں, ان سے بھی زیادہ محبوب ہوں کیا؟ دھتکارتے ہوئے کہا تو شیطان ہے. تو اس وقت بھی جاتے جاتے ابلیس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو عبد القادر نے اس وقت بھی کیا ہے, ماں دھیان دینا, جو اپنے علم پر گھمنڈ کرتی ہو یا کرتے ہیں جو لوگ, وہ دھیان دینا, اللہ پاک آپ کو ہم سب کو تکبر اور گھمنڈ اور ایٹیٹیوڈ سے بچائے, غرور سے بچائے. یہ عبد القادر تم کو علم نے بچا لیا. تو اللہ پاک کے اس محبوب بندے نے کہا اب بھی تو سیکنڈ راؤنڈ میں, اب تو یقین ہو گیا کہ تو واقعی شیطان ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے مولا نے بچایا, مجھے میرے رب نے بچایا, تو شیطان ہے. دیکھا آپ نے؟ تو کبھی کبھی آپ کو بھی خیال میں آ کر کے, ارے میں بشارت نماز نہیں پڑھتے اور کہتے کہ میں یوسفین کے خواب درگاہ کو دیکھی ہوں, حضرت یوسفین کے درگاہ کو دیکھی. یوسفین کہیں کو آتے تمہارے کو بے نمازی میں, انہوں نماز پڑھ کے ولی بنے, اور تو بے نماز ہو کر کے واؤ. نماز پڑھ رہی ہو, اگر تقوی پرہیزگاری ہے, حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی اگر ہے, کنٹینیوٹی ہے, پھر آ رہے ہیں آپ کے خیال میں گنبد خضرا, تب سمجھو کہ اللہ کا رسول راضی ہے. پھر آ رہے ہیں درگاہ والے, تو سمجھو درگاہ والے نہیں, درگاہ وغیرہ کا خیال والے تو نہیں آ سکتے. درگاہ وغیرہ اگر اچھی چیزیں خیال میں آ رہی, تب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر رہا ہے, کنٹینیوٹی برتو. اور اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہو, جھگڑے وغیرہ کر رہی ہو, اور پھر اگر گنبد خضرا خیال میں آ رہا, تو سمجھو کہ یہ وارن کرنے آ رہا ہے, یہ وارننگ دینے کے لیے آ رہا ہے, سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ. یہ خوشیاں مت مناؤ. تمہاری تعبیر اے بیویوں شوہر ہے, تمہاری تعبیر اے بیٹیوں مائیں ہیں. تم مفتی صاحب سے تعبیر مت پوچھو. اگر تم نے ماں کا دل دکھایا پھر بھی گنبد خضرا آ رہا ہے, تو سمجھو کہ رسول اللہ ناراض ہیں اور تم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماں کا دل مت دکھاؤ. شوہر کا دل دکھایا ہے تو تمہیں وارن کرنے آ رہے ہیں, اے میری کنیز تو اپنے شوہر کا دل مت دکھا, اس لیے آ رہا. تو تمہیں موقع دینے کے لیے گویا یہ سب اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں. اچھے خواب کی وجہ سے تم شوہر سے پھر مت لڑنے لگو, دیکھو میں اگر غلط پہ ہوتی تو میرے پاس اچھے خواب آتے کیا, ایسا نہیں لڑنا. ہاں دیکھنا, اللہ پاک آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ نے یہ سب فرمایا. اب آیت نمبر 190 دیکھیے, اللہ پاک فرمائے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہ آیت کریمہ سن 6 ہجری, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور 6 سال گزر گیا, سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں مطلب عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. 1400 صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی. اتنی تعداد کے ساتھ تشریف لائے تھے, کم و بیش جتنے بھی ہوں ہمارا ایمان, تشریف لائے تھے. تو اس وقت جو ہے مکہ فتح نہیں ہوا تھا. مکہ جو ہے 8 ہجری میں فتح ہوا, یعنی اس کے 2 سال کے بعد. تو کفار اور مشرکین کو جب یہ معلوم ہوا کہ اتنی کثیر یعنی 1400 صحابہ کے ساتھ محمد آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو ان کو خوف ہوا کہ لگتا ہے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کفار اور مشرکین کے سرغنہ جو بھی تھے اس وقت منع کر دیا, روک دیا. اب روک دیا تو روکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 شرط رکھا. اب ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو آپ جائیے, آئندہ سال آپ سے ہم صلح کر رہے ہیں کہ آئندہ سال آپ آئیے گا, 3 دن تک ہم مکہ کو خالی کر دیں گے, آپ عمرہ کر لینا. آپ عمرہ کر لینا. تو سن 7 ہجری میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے اور عمرہ قضا جو ہے قضا عمرہ آپ نے فرمایا. تو اس وقت جو ہے مطلب یہ کہ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ ارے کفار اور مشرکین پر ہم لوگوں کو بھروسہ نہیں, کب تو یہ بدعہدی کر دیتا پتہ نہیں. ان کو بھی جب خطرہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی. اچھا, خطرہ اس لیے ہوا تھا کہ حرم پاک میں مطلب لڑائی تو بہت بڑی بات ہو گئی. حرم پاک کا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی بے ادبی کرے تو قتل کر دینا چاہیے, اتنا بڑا آرڈر ہے.
اور اس کا ادب یہ ہے کہ کبھی اگر آپ جائیں وہاں الحمدللہ کوئی چیز گری ہوئی ہو تو آپ نہ اٹھائیں وہاں کی، یہاں تک کہ ایک کاڑی بھی گری ہوئی ہو، کانٹے بھی گرے ہوئے ہوں، وہ سب بھی آپ نہیں اٹھائیں. اتنا ادب ہے، آپ ادب و احترام کے ساتھ بس نگاہیں نیچی کر کے چلتے رہیں. وہ حرم کی سرزمین کا یہ مقام ہے، بڑا ادب ہے. یہاں تک کہ حضرت عباس کی ایک روایت ملتی ہے مجھے کہ انہوں نے فرمایا، ان سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا محترم بنایا ہے. لا یعضد شجرتها، یہاں کے درخت کو نہ کاٹے جائیں، یہاں کے درخت کو نہ کاٹے جائیں، اور وہاں کی گری ہوئی لقطہ، وہاں کی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھایا جائے، وہاں کوئی چیز اکھاڑے نہ جائیں. اتنا ادب و احترام ہے. تو حضرت عباس کہتے یا رسول اللہ ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے. ایک گھاس کی ایک کوالٹی ہے ازخر، اس کے گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے. نبی نے فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ وہ ہم اپنے گھروں میں اس گھاس کو لگاتے ہیں چھت کے لیے. آج بھی کھڑے گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تاڑ ہوتا ہے نا لمبا سا، اس کے ڈمولے وغیرہ کاٹ کر کے لگاتے ہیں، اور وہ رائس کی جو بنتے ہیں اس کے بھی لگاتے ہیں. تو ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ ہم گھروں میں اور قبروں میں اس کا استعمال کرتے ہیں. تو آقا نے اس کی اجازت دے دی کہ جب یہ ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت اجازت ہے. اتنا احترام دیکھیے کعبہ کے وہاں کے گھاس گھوس کا احترام ہے. واہ واہ واہ. تو اب سوچئے انسانیت کا کتنا احترام ہوگا. تو جب صحابہ کرام کو یہ خدشہ ہوا کہ کفار جو ہے اگر بے وفائی کر بیٹھے تو اب لڑائی کیسے کریں گے، انسان خون کیسے بہائیں گے، ارے یہ تو محترم ہے، اب کیا کرنا کیسے کرنا، اس طرح سے خیال آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. کیا؟ آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ سنو اے میرے صحابہ کرام، اے میرے نبی کے صحابہ کرام کی جماعت، سنو کہ لڑنا اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں. مقام مت دیکھنا، اگر تمہیں مطلب ڈیفینس کرنے کی نوبت آ جائے تو جگہ نہ دیکھنا. میری اجازت ہے کہ حرم پاک میں بھی اگر وہ لڑنے کی پہل کریں تو ڈیفینس کے لیے تم وہاں پر بھی لڑو. تو ڈیفینس کی وہاں اجازت ملی، پہل کرنے کی اجازت نہیں. تو حرم پاک میں بھی ایک عقیدہ ملا آپ کو کہ وہ حرم پاک جہاں جن کا ادب و احترام بجا لانا واجب ہے، وہاں کی کاڑی وغیرہ درخت وغیرہ وہاں گھاس گھوس نہیں اکھاڑ سکتے، اس جگہ پر بھی اگر کوئی اسلام پر آنچ لائے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یزید سے جو حسین لڑے اور حرم پاک چھوڑ کر کے کربلا گئے، کیوں؟ کیا بات ہے؟ حرم سے بھی نہیں، وہاں اسلام کے دفاع کے لیے گئے. تو دفاع اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی، جس کا صاف ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہوا کہ اسلام کی خاطر کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہوا. حرم پاک جیسی جگہ میں جب دفاع اسلام کی اجازت مل گئی تو ماں اگر گھر میں اسلام کے خلاف کوئی کسی بھی طرح سے، آج میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ بول رہا ہوں، کوئی بھی کیسا بھی، چاہے آپ کا داماد ہو، آپ کا بیٹا ہو، سعودی عرب جاتا ہے آ کر کے آپ پر فتوے لگانا شروع کر دیتا، اسلام یا وہاں سے اسلام پھیلا، وہاں سے یہ پھیلا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، موبائل میں 24 گھنٹے وہ گزار دیں گے، یہ بدعت نظر نہیں آئے گا. اور فاتحہ کا اہتمام کرو تو بدعت نظر آتا اور سعودی عرب نظر آتا. دن بھر یوٹیوب پر بیٹھے رہیں گے، یہ بدعت نظر نہیں آتی. مووی دیکھیں گے، بدعت نظر نہیں آتی. ماں باپ کو ڈانٹیں گے، بدعت نظر نہیں آتی. بہنوں کو ڈانٹیں گے، بدعت نظر نہیں آتی. صرف فاتحہ نظر نیاز میں بدعت نظر آتی. تو اگر ایسا بھی ماحول تمہارے بچے، تمہارے داماد، تمہاری بیٹیاں، جو کوئی بھی اگر کرے تو اسلام کے دفاع کے لیے ان کا دفاع کرو، آپ ان کو دور کرو. خبردار، تم کو ہم نے کمانے کے لیے بھیجا تھا، دین لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کما کر کے آئے ہو، بس کمانے کی بات کرو، کیسا کھائے کیسا پیے. اسلام اور مذہب تم کو ہم نے سکھایا ہے، اسی پر قائم رہو. تمہارے باپ دادا اسی پر انتقال کیے ہیں. قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا، فاتحہ کرنا، اصال ثواب کرنا، یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ بتا. انتقال کرنے والا اتنی بڑی بلڈنگ چھوڑ کر گیا، اتنی جائیداد چھوڑ کر کے گیا، وہ کبھی مانگنے آتا ہے؟ تو اگر کبھی توفیق ملی کہ ان کے روح کو ہم اگر 1000 2000 روپیہ کر کے فاتحہ نظر نیاز کے ذریعے صدقہ اور خیرات کر دیں تو یہ اسلامیات میں کون سا مطلب رکن ٹوٹ رہا ہے؟ ان کی روح کیسے نہیں خوش ہوگی؟ صحابہ کرام کیا اپنے باپ داداؤں کے لیے اصال ثواب نہیں کرتے تھے؟ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ میری ماں اچانک انتقال کر گئی، مجھے مطلب ان کو وصیت کرنے کا موقع تک نہیں ملا، سرکار آپ مجھے اجازت دیجئے، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟
صدقہ کروں، کیا مطلب تھا؟ پوچھنے کا مقصد یہی تھا سرکار میں صدقہ کروں یعنی ان کو ثواب پہنچے. تو نبی نے فرمایا ہاں کنواں کھود دو. تو آج بھی آپ جائیں گے تو بیر ام سعد کے نام سے آج بھی وہ کنواں مطلب ہیڈنگ کے طور پر موجود ہے. اگر سعودی توڑ دیے ہوں گے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن مطلب حدیث کی دنیا میں تو موجود ہے. حضرت ام سعد نے کہا، کنواں کھود کر کے کہا، ایک تختی لگا دیا، ہاذہ بیر لام سعد، ہاذہ بیر لام سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کنویں سے پئیں گے دنیا والے لیکن ثواب پہنچے گا سعد کی ماں کو. دیکھا آپ نے؟ تو ایسے ہی آپ جو خیر خیرات کرتے ہیں، ابھی جائیں گے کوئی مانگنے والی کھڑی ہوگی، 10 روپے آپ دے دیں گے، کیا مطلب ہوا؟ وہ دعا دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں اچھا رکھے، تمہارے بال بچے کو اچھا رکھے. بتائیے تو 10 روپے میں کتنی دعا مل گئی. تو ایسے ہی انتقال کیے ہوئے شخص کا جو آپ سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کے لیے جو بھی ذریعے ہوں، مالی بدنی جتنی بھی عبادتیں ہوں. یعنی دیکھتے ہیں آپ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، یہ نماز میں پڑھتی ہیں آپ کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو مجھ کو پیدا کیے، یعنی ماں باپ کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے. یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو بھی بخش دے، ماں باپ کو بھی بخش دے. تو بخشش کے لیے آپ نماز پڑھے اور دعا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ بدنی عبادت تھی. تو ایسے ہی مالی عبادت اگر ناجائز ہوتی تو پھر زکوٰۃ وغیرہ کا نظام اللہ تعالیٰ کبھی نہیں رکھتا. زکوٰۃ تو فقیر کھاتے ہیں، ثواب آپ کو ملتا. بتائیے وہ فقیر جب تک زندہ رہے گا آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کو دعا دیتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ انتقال بھی کر جائیں گے تو ان کی دعا لگتی رہے گی. تو جب ایک فقیر کی دعا لگ سکتی ہے آپ کو، تو آپ اگر کریں گے اپنے آبا و اجداد کے لیے تو کیسے نہیں لگتی؟ بتائیے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے مطلب مرکز میں جا کر کے الٹی پلٹی چیز لے کر کے آج کے بچے جو ایک دم بالکل سارا 25 سال 30 سال تک محنت کرتے، ماں باپ بڑی پیار سے بڑی محبت سے غوث پاک کے وسیلے سے دعا کر کے ان کا ویزا لگاتے، اور جب وہاں جاتے تو غوث پاک کو ریجیکٹ کرنے کی مطلب دنیا لے کر کے آتے. غوث پاک کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے نیک عمل کرے، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمیں بھی کرے تو ہو جاتے. واو، موبائل چلانے ٹھیک سے آتا، قرآن پڑھنے ٹھیک سے آتا نہیں، اور یہ غوث پاک ہو جاتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے خلاف مستحب چیز بھی اگر آپ کے گھر میں اگر خلاف طور پر ہو رہا ہو تو آپ اس چیز کے دفاع کے لیے آپ کو کمر بستہ رہنا. فوراً ڈانٹیے آپ، میں بڑی کہ تو بڑی، صاف بولنا، میں بڑی کہ تو بڑا بیٹا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، خبردار. اس طرح سے بھی آپ ڈانٹیے. اگر وہ بولیں کہ ہاں پیدا تو آپ کیے ہیں یہ سچ ہے لیکن علم میرے پاس زیادہ ہے، بیٹا تیرے پاس علم نہیں، ابلیس کے پاس زیادہ علم ہے. تو علم کی وجہ سے اگر فالو کریں تو پھر تیرے کو چھوڑ کر ابلیس کو فالو کرنا چاہیے. علم نہ دکھا، ایک علم کا جواب دے، میں ماں ہوں، میرے قدم میں جنت ہے یا تیرے قدم میں جنت ہے. رسول کی حدیث کو تو بڑا فالو کرتا، سعودی عرب کو فالو کرتا. سعودی عرب والے یہ نہیں سکھائے کہ ماں کے قدم کو چومنا جنت کو چومنا ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے. بہن کو پیار دینا، بہن کے لیے تحفہ لے جانا، یہ تحفہ تو بدعت کا تحفہ لے جا رہا، تحفہ یہ حرام کا تحفہ لے جا رہا. خبردار 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 خبردار. ایسے اولاد اگر بن جائے تو آپ ان کا دفاع کیجئے. اسلام کے خلاف ہرگز ہرگز آپ کمپرمائز نہ کیجئے. آج کی جو آیت کریمہ آیت نمبر 190 اسی کا درس دے رہی ہے. ان سے قتال کرنا، ان سے لڑنا، اور لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھرا مار دینا. لڑنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہو سکے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے. 3 آپشنز ہیں. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرنا. حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب پہل نہیں کرنا. اگر وہ بولے خلاف تب جا کر آپ اس کا دفاع کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ پہل کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، جہاں کہیں بھی رہیں اسلامیات پر ہمیشہ قائم دائم رکھے. پروردگار ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری تنہائی اور ہمارے اجالے سب کو اللہ تعالیٰ یکساں بنا دے. یا اللہ رات کی تاریکیاں ہو یا دن کے اجالے ہوں، ہمیشہ گناہوں سے محفوظ فرمانا. مولا نیک و کار بنانا، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمانا. ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمانا. جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمانا، جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمانا. آل اولاد میں پروردگار پڑھنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے برکتیں عطا فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.